بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں موجود تمام مذاہب چاہے دور حاضر میں موجود ہوں یا معدوم ہو چکے ہوں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سائنس بھی کائنات میں مختلف ستاروں کے بننے اور ان کے ایک عظیم دھماکے کے ساتھ ختم ہو جانے کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا یہ کرہ ارض اور اس کا میزبان ستارہ یعنی سورج بھی ایک نہ ایک دن اپنی عمر گزار کر بے نور ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق شاید یہی زمین پر قائم کردہ زندگی کا اختتام ہوگا، یا شاید زندگی اس سے کہیں پہلے ختم ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، جیسے انسان کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کی علامات اور نزع کی حالت ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن کی نشاندہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر انبیاء کرام نے بھی کی۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ علامات قیامت کو 3 حصوں یا درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ اور تیسرا علامات قریب کہلاتا ہے۔ یہ دونوں درجات قیامت سے کچھ پہلے اور قیامت کے انتہائی قریب آ جانے پر ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قیامت کی کچھ ایسی علامات بعیدہ بیان کریں گے جو آج ہو بہو اسی طرح ہو رہی ہیں کہ جن کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل کر دی تھیں، جو آج ہو بہو اسی طرح ہو رہی ہیں کہ جن کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل کر دی تھیں۔ جس دور میں یہ باتیں بیان کی گئی ہوں گی، ان کا ہونا ایک محال تصور کیا جاتا ہوگا، لیکن آج یہ تمام چیزیں معاشرے میں اس طرح رائج ہیں کہ جن کے وقوع پذیر ہونے پر کوئی بھی انسان تشویش میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرب قیامت میں مال کی کثرت ہوگی اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ ناظرین، واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین نے اپنے خزانے تیل، گیس اور دوسری معدنیات کے روپ میں اگل دیے ہیں، جو ان کے مالکان کے لیے بے پناہ دولت اور کثرت مال کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور فرمان کے مطابق بوقت ملاقات لوگ سلام کے بجائے گالم گلوچ سے پیش آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے اس علامات قیامت کو پورا ہوتا ہوا دیکھنا ہے تو نوجوانوں کے کسی گروہ میں بیٹھ جائیے جہاں سلام دعا تو شاذ و نادر ہی نظر آئے گی، البتہ پیار، محبت اور اپنا پن جتانے کے لیے گالیوں کا ہی استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا، جیسے مٹھی میں انگارے لینا۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، 30 دجال ہوں گے۔ وہ سب کے سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اس دور میں آج لاتعداد ایسے دجال موجود ہیں جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ناظرین، قرب قیامت کی ایک انتہائی عجیب و غریب علامت یہ بھی ہے کہ دودھ دنیا بھر میں عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ گروہوں کے گروہوں کو کافی ہوگا۔ ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کی کفالت کے لیے کافی ہوگا۔
ناظرین، آج مغرب کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ مختلف دواؤں اور انجیکشن کے ذریعے ایک بھینس سے اس قدر زیادہ دودھ حاصل کر لیتے ہیں کہ جو اس کی استطاعت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ابھی کچھ ایسی دواؤں پر تحقیق جاری ہے جو مستقبل میں جانوروں کے دودھ دینے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دے گی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مستقبل میں کیمیکل کے ذریعے بنایا جانے والا مصنوعی دودھ اور جانوروں کی دودھ دینے کی صلاحیت کو بڑھانے کے باعث دودھ کوئی قیمتی شے نہیں رہے گا، بلکہ یہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر دو چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں، قرآن مجید اور دودھ۔ لوگ ہریالی تلاش کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے اور قرآن مجید منافق قسم کے لوگوں سے سیکھیں گے اور اس کو ذریعہ بنا کر ایمانداروں سے جھگڑا کریں گے۔ حوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 8465۔ ناظرین، آج بھلے ہی دودھ اور اس کے متعلق بیان ہونے والی یہ حدیث ہماری سمجھ سے بالا تر ہو، لیکن ایک نہ ایک دن امت مسلمہ پر اس حدیث میں چھپے معنی ظاہر ہو جائیں گے کہ وہی دودھ جو آج صحت و تندرستی کا ضامن کہلاتا ہے، ایک فتنہ بن کر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آپ سے جڑے تمام لوگوں کو قرب قیامت سے قبل ہونے والے فتنوں، گمراہیوں اور دجالوں کے فریب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔